بابا ظہور الفتن، فتنوں کا ظاہر ہونے کا باب۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان وینقص عمل، کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ قریب آ جائے گا، زمانہ قریب آ جائے گا۔ وہ کیسے آئے گا کہ جیسے دیکھتے ہیں کہ سال مہینہ ہو جائے گا، مہینہ ہفتہ ہو جائے گا، ہفتے دن ہو جائیں گے، یہ قریب آ گیا زمانہ۔ اور وینقص العمل، اور عمل کم جو ہے، نیک عمل کم ہو جائیں گے، نیک عمل کرنے والے آپ کو بہت کم دکھائی دیں گے، زیادہ تر لوگ جو ہوں گے وہ غلط کام کر رہے ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَيُلْقِ الشُّحُ، اور ان کے دل میں لالچ ڈالا جائے گا، لالچ۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور پھر فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بہت ہوگا۔ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّمَا هُوَ، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا القتل، کہ قتل بہت ہوگا، قتل بہت ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل لوگ روز مر جاتے ہیں، کتنے اخبار کھولیں گے تو 10 20 50 100 مرنا معمولی بات ہے، یعنی قتل و غارت گری بہت زیادہ دنیا کے اندر اگر آپ حساب لگائیں تو بہت لوگ روز مرتے ہیں۔ تو یہ گویا قیامت کی نشانی ہے جو شروع ہو گئی ہے، اور قتل و غارت گری زیادہ ہو رہی ہے۔ شفیق کہتے ہیں، شفیق کنت مع عبداللہ و ابی موسیٰ، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وقالا، ان دونوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الساعۃ لایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج والحرج قتل۔ اس میں یہی ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے آگے قیامت آنے والی ہے، اس میں چند دن ایسے ہوں گے کہ جس میں جہالت بہت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور حرج کی کثرت ہوگی، اور حرج قتل وہ کہتے ہیں۔ باب لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، باب ہے کہ جو سال بعد میں آئے گا وہ اس سے شریر ہوگا جو پہلے گزر گیا۔ عن زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتینا انس بن مالک وشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ہم نے حجاج کی شکایت کی جو اس سے ہمیں پہنچا۔ فقال اصبروا، تو انس بن مالک نے کہا کہ صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، کہ بے شک تمہارے اوپر زمانہ نہیں آئے گا، جو زمانہ گزر گیا اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے برا ہوگا۔ جو سال گزر گیا وہ اچھا تھا، جو بعد میں ہے وہ اس سے برا ہوگا۔ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ سمیتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا غصے کا تیز اور بہت زیادہ مینجمنٹ کا عادی تھا، ظلم بہت کرتا تھا یہ حجاج بن یوسف۔ اس کے بارے میں شکایت کری انس بن مالک سے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور حجاج جو ہیں وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے ہمیں یہ پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، تو آپ کچھ کریں ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا تم صبر کرو یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ وہی بات کہی جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، اور پھر بعد میں بتا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ ہمیں آپ صبر کیجئے۔ یہ نہیں حجاج سے جا کے بات کرتے، آپ صحابی رسول تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ میری بھی عزت نہیں کرے گا حجاج، میں نے جا کے کہا بھی تو میری بے عزتی کر دے گا، لہٰذا انہوں نے کہا صبر کر لو یہ بہتر ہے۔ تو یہ ایسے بھی عمرہ پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ دور ہے وہ جو 12 خلفاء کا ہے، اتنا عشرہ خلیفتن یا اتنا عشرہ امیرن، اتنا عشرہ امامن، جو صحیح مسلم کے الفاظ آئے نا کہ 12 خلفاء گزریں گے اور آخری خلیفہ ہوں گے وہ بھی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ عمر ثانی ہوں گے، اور ان کے زمانے میں ان 12 خلفاء کے زمانے میں اسلام اپنی شکل پر رہے گا، اور ان کے فوت ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، پھر تو کچھ ملتا نہیں تاریخ کے اندر، بہت کچھ گھپلا ہو گیا۔ لیکن ہاں عمر بن عبدالعزیز تک کا حالت ملتا ہے احادیثوں کے اندر، جو میں نے جماعت میں اس کے ادوار میں لکھا ہے، ہر جگہ پر دلیل دی ہے اس کی کہ جماعت المسلمین دکھائی دیتی تھی اس وقت، اس کے بعد پھر ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ابھی تک اب آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔
اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة ففزع ويقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن من يوقظ صاحب الحجرات، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور آپ جاگے ایک رات کو اور ڈر گئے، آپ فرمائے تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو وہ اس نے خزائنوں میں سے کیا کیا نازل کیا اس رات میں، اور فتنے بھی بہت زیادہ اتار دیے ہیں، تو کون ہے جو میری بیویوں کو جا کے اٹھائے جو سو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے اٹھ گئے رات کے ٹائم، اور اٹھنے کے بعد آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ نے بڑے خزانے نازل کیے ہیں اور اس رات میں بڑے بڑے فتنے بھی اترے ہیں، تو کون ہے جو میری بیویوں کو جا کے اٹھائے جو سو رہی ہیں؟ یرید ازواجہ، آپ کا ارادہ تھا آپ کی بیویاں کہ یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھیں کھڑے ہو کر، سوئے نہیں، یہ رات ایسی ہے۔ ربا کاسیتن عاریتن فی الآخرہ، اور کتنی ہی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ حتیٰ یہ خواتین کا جملہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس میں یہ بات بھی اتری ہے رات کو، حدیث آپ کے پاس آئی اور آپ نے بیان فرما دیا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر، ربا بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ان کا جسم نمایاں ہوتا ہے، کپڑے اتنے باریک ہوتے ہیں تو ان کا جسم دکھائی دیتا ہے، سینہ دکھائی دیتا ہے، آستینیں ان کی چھوٹی ہوتی ہیں، بازو دکھائی دیتے ہیں، کپڑے باریک ہوتے ہیں تو جسم دکھائی دیتا ہے۔ یہ عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی، ان کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ کپڑے ایسے پہنیں کہ جس سے جسم سطر پوشی ہو جائے، جسم ڈھک جائے، سر ڈھک کے رکھیے، سینہ ڈھک کے رکھیے، نگاہیں نیچے رکھیے، باہر نکلیں تو نقاب ڈال کے نکلیے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، ورنہ اللہ کی اگر پکڑ ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل علینا صلاح فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا باب، جس شخص نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا صلاح فلیس منا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ محبت کی بات ہے۔ مسلمین جو ہیں آپس میں کل جسد، ایک جسم کی مانند ہیں، ان کے اوپر ہتھیار اٹھانا یا ان کے پاس سے کوئی ایسی چیز لے گزرنا جو تیز دھاریلی ہو، اس کے لیے بھی کیا بتاتے ہیں اللہ کے نبی صاحب، سنیے۔ لا یشر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، ماننا دور کی بات ہے۔ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده ويقع في حفرة من النار، اس کو نہیں معلوم کہ شیطان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے لے کے اس کو مار دے اور اس کو دوزخ کے گڑھے میں پھینکوا دے۔ ابھی وہ اشارہ کر رہا تھا ہتھیار سے، بات آگے بڑھی اور جا کے اس نے اس کو مار دیا، جب مار دیا اس نے تو گیا دوزخ کے اندر۔ تو یہ شیوا نہیں ہے مسلمین کا کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی طرف اشارہ بھی کرے ہتھیار لے کر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر رجل بسہام فی المسجد، کہتے ہیں کوئی صحابی مسجد کے پاس سے تیر لے کے نکلے تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنسالها، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نوکوں کو روک لو۔ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ نوک کسی کے لگ نہ جائے۔ آپ مسجد سے گزر رہے ہیں راستے سے یا مسجد کے اندر جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، پہلے جو اس کا صحن تھا وہ گلی سے ملتا تھا تو وہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے شروع زمانے میں، تو تیر جو ہوتے ہیں نوکیلے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نوک پر ہاتھ رکھ لو، ایسا نہ ہو کسی مسلم کو اس کی نوک لگ جائے اور وہ تمہاری طرف سے اس کو نقصان پہنچ جائے۔ کہتے ہیں ان رجلا مر فی المسجد باسهم، ایک صحابی جو ہیں وہ مسجد سے لے کے تیر لے کے گزرے، قد ابدى نصولها فامر ان ياخذ بنصولها لا يخدش مسلما، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی نوکوں پہ ہاتھ رکھ لو
ان کو حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ نوک کسی مسلم کے لگ جائے وہ اس کو زخمی کر دے. اذا مر احدکم فی مسجدنا اور فی سوقنا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی آدمی ہمارے مسجد کے پاس سے گزرے یا بازار سے گزرے اور ماؤ نسل اور اس کے بعد تیر ہوں، فلیمسک علی نسالہا، اس کو چاہیے کہ وہ ان کی نوکوں کو روک کے رکھے. اور قال فلیقبض بکفہ ان یصیب احدا من المسلمین منها شیء، اور یا اس کے اوپر اپنا ہتھیلی رکھ لے نوکوں کے اوپر، ایسا نہ ہو مسلمین میں سے کسی کو اس کا نقصان ہو جائے، اس کو تیر لگ جائے، اس کی نوک لگ جائے. تو اس طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمین کو ہدایات دے رہے ہیں کہ کسی قسم کا ان کو ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہو جائے، زخمی نہ ہو جائیں. ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بتا دیا کہیں مسلمین کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا باب، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائیں. یہ بات بھی سننے کے لائق ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجہ ہے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردن مارنے لگ جائیں. مخاطب صحابہ کرامی ہیں، لیکن یہ بعد والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام میں تو کوئی ایسی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو، لیکن بعد میں ضرور ایسا باتیں سامنے آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدشہ صحیح تھا. ابن عمر کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے لا ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ بعض تمہارے بعض کے گردنیں مارنے لگ جائیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک تو ہیں ابو بکر صدیق، یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، فقال الا تدرون ای یوم ھذا، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے یہ؟ قالوا اللہ و رسول عالم، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا حتی ظننا انہ سیسمی بغیر اسمہ ہی، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کے سوا اس کو کوئی اور نام دیں گے. فقال لیس بیوم النحر، تو فرمایا کیا یہ عید کا دن نہیں ہے؟ یوم النحر بقرہ عید کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ایو بلد ھذا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لیست ببلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری آبرویں اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت اس شہر میں، اس مہینے میں. الا حل بلغت، پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ قلنا نام، ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. فلیبلغ شاہد الغائبہ، کہ حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو پہنچا دے. جو سن رہے ہیں وہ حاضر ہیں، اور جو غائب ہیں جنہوں نے نہیں سنا، جو محفل میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کو حکم دیا کہ یہ ان کو میرا خطبہ پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں تھے. حاضر کو چاہیے غائب کو پہنچا دیں. فإنہ رب مبلغ یبلغہ من ہوا آوا لہ، تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے جس نے پہنچایا اس کے مقابلے میں. جو پہنچا رہا ہے اس کے مقابلے میں جس کو پہنچایا گیا ہے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین، انہوں نے خوب یاد کیا، اس کے بعد تبع تابعین انہوں نے یاد کیا، اس کے بعد محدثین نے کتابیں لکھ کے حدی کر ڈالی، ہر قسم کی کتابیں لکھ دی اور اتنا حفظ کر دیا علم کو کہ آج تک آپ کے ہاتھوں میں ہیں، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانات ہیں جو آپ کے کہنے پہ پہنچائے گئے. وَكَذَلِكَ، اور یہ اسی طرح بات کر رہے تھے، قال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض،
پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردن مارنے لگ جائیں. فلما کان یوم حرق ابن حضرمی، کہ جب ابن حضرمی کو جلانے کا دن آیا، حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ، کہ جب جاریہ ابن قدامہ نے اس کو جلایا، قال اشرفوا علی ابی بکر، تو انہوں نے کہا کہ تم ابو بکر پہ زیادتی کر رہے ہو. وقالوا ھذا ابو بکر، انہوں نے کہا ابو بکر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ابو بکر نہیں ہے وہ دوسرا آدمی ہے، یرا کا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. قال عبد الرحمن فحدثتنی امی ان ابی بکرۃ انه قال لو دخلوا علی ما بہشت بقبضۃ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس داخل ہو جاتے تو ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مطلب یہ کہ اس وقت بھی فتنہ انگیزی ہوتی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت حکومت قائم تھی، اور جب حکومت قائم ہوتی تو فتنوں کو روکنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر فتنے ہوں اور حکومت نہ ہو تو اس میں روکنے میں دشواری ہوتی ہے. جیسا آپ کے سامنے ہے، ہم سوائے قرآن حدیث سنانے کے اور کچھ کر نہیں سکتے. قرآن حدیث سناتے ہیں آپ کو تاکہ آپ ان فتنوں سے بچ جائیں، اور دوسروں کو یہ بات پہنچا کے ان کو بتائیں کہ فتنوں کے پاس بیٹھو نہیں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جو بھاگ رہا ہے اس سے کھڑا اچھا ہے، جو کھڑا ہے اس سے بیٹھا اچھا ہے، جو بیٹھا ہے اس سے لیٹا اچھا ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ان فتنوں سے کوئی غرض و غائط نہیں ہے، ان فتنوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک محفوظ جگہ بتا دی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.